کیا بھارت نے اپنی ہار مانی ہے یا بھارت ایک اور حملہ کر سکتا ہے. 50-50 کی سی سچویشن ہے. امریکہ اس پوری سچویشن کے اندر آ چکا ہے. اب ہندوستان کے ارادے کیا ہیں؟ ہندوستان آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل سپورٹ اس کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا بھارت نے اپنی ہار مانی ہے یا بھارت ایک اور حملہ کر سکتا ہے. اس وقت ایک 50-50 کی سی سچویشن ہے جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے اور ہندوستان کے حوالے سے ہے. گو کہ امریکہ اس پوری سچویشن کے اندر آ چکا ہے اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو کریڈٹ کو لے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے بیچ جو ہے وہ بات چیت کروائی ہے اور مذاکرات کا آغاز کروایا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت دیکھنا کہ کس طرح سے پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہندوستان کہاں پہ کھڑا ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور آج کے اس ولاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا چاہتا ہے انڈیا، کیا چاہتا ہے ہندوستان، اور ان کی جو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے وہ اس وقت کیا ہے. کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یعنی آج نریندر مودی جو ہیں وہ گئے ہیں وزیر اعظم ہندوستان کے، اور وہ جا کے انہوں نے S-400 وہ جو جگہ تھی، اسٹیشن ہے ان کا اس کا برہموس کا، جو کہ ان کا ایک بڑا طاقتور میزائل سمجھا جاتا تھا اس جنگ سے پہلے، اس لڑائی سے پہلے، اس کے اوپر انہوں نے جا کے جو ہے وہ ادھم پور میں خطاب کیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور ان کا وہاں کھڑے ہو کے خطاب کرنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ S-400 کو پاکستان نے نشانہ بنایا، کامیابی کے ساتھ بنایا. گو کہ یہ جو جگہ تھی اسٹوریج کی، اس میں ظاہر ہے کوئی ایک دو تو نہیں تھے، بہت سارے براموس تھے، لیکن پاکستان نے 2 براموس جو ہیں ان کی وہ جو چارجنگ سٹیشن تھے ان کو انہوں نے تباہ کیا، ان کے سسٹم کو فیل کر دیا، جیم کر دیا. اور یہی وہ نقصان تھا جو کہ ہندوستان جس پہ شکست خوردہ ہے اور اس وقت بھی ہے. لیکن اب ہندوستان کے ارادے کیا ہیں وہ ہم اس کے اوپر بتائیں گے. مثلاً یہ کہ ابھی جو نریندر مودی کا آج ایک تو کل ان کا خطاب ہوا جس میں کہ انہوں نے آپریشن سندور اور ہم اپنی عورتوں کے سندور کی حفاظت کریں گے اور وہ جذباتی تقریر کی. اس کی ان کی لوکل پالیٹکس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیونس ہے اور اس کے اوپر میں آپ کے پاس اس کے ساتھ سامنے آپ کے رکھوں گی کہ کیا بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. لیکن ان جو ٹویٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹو دوز ہو فیل سلائٹلی ڈیجیکٹڈ ایٹ دیئر اسکور آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم ون ایگزام کین نیور ڈیفائن یو، یور جرنی از مچ بگر اینڈ یور اسٹرینتھ گو فار بیونڈ دا مارک شیٹ. اسٹے کانفیڈنٹ، اسٹے کیوریس بیکاز گریٹ تھنگس اویٹ. اب یہ جو سکورز کی بات، یعنی وہ تسلیم کر رہا ہے وہ شخص کہ سکورز جو ہے اس میں وہ بھارت جو ہے آپ اس پہ پریشان مت ہوں، اگر سکور کم ہے تو مت ہوں. مطلب یہ شکست ہے جو کہ نریندر مودی اپنے تسلیم کر رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے، اپنے گراؤنڈ کو پریپیئر کر رہا ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف یا ہندوستان کی جو جھوٹ ہے اس کے پلندوں کو دکھا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس وقت جنگ ہار چکا ہے اور پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے. اس کو وہ مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے گراؤنڈز کو، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اس سکور کے اوپر آپ زیادہ خوش نہ ہوں اور آپ زیادہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اور ابھی تو بہت دن آئیں گے اور بہت لمبی لڑائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں گریٹ تھنگس جو ہیں ان کا ہمیں انتظار کرنا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ٹویٹ کو دیکھ کے یہ ہے کہ ہندوستان یہ جو جنگ ہے اس کو طویل کرنا چاہتا ہے اور ہندوستان اس جنگ کو ابھی یہاں نہیں چھوڑے گا. ان کی لوکل پولیٹکس اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی کے لیے انٹرنلی بہت سارے پرابلمس ہیں. بہار کا الیکشن گو کہ اکتوبر کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود بہار کا الیکشن بہت اہم ہے. صرف یہ نہیں بلکہ ہندوستان کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں جو وہ پاکستان کے کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں ان کی ٹویٹ کو انالائز کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے، باقی تو ہمارا سارا ہی کشمیر ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل سپورٹ اس کو ہے. اب یہ انٹرنیشنل سپورٹ امریکہ کی ہے یا اسرائیل کی ہے یا دونوں کی ہے، ایک وقت میں ہے، لیکن یہ انڈیا
بائی ڈیزائن کر رہا ہے. یعنی پہلگام کا انسیڈنٹ ہو, یا پھر یہ پانی کا بند کرنا ہو, یا پھر یہ کہ امریکہ کا فوراً ان کے ہار کی صورت میں, شکست کی صورت میں ان کو ریسکیو کرنا ہو, جو کہ کل جنرل جنجوا نے بھی ہمارے انٹرویو میں کہا ہمارے پروگرام کے فیصلہ آپ کا کے اندر, کہ یہ ریسکیو کیا ہے انڈیا نے اس وقت پہ, انڈیا کو امریکہ نے, جب کہ وہ مار کھا رہا تھا. تو یہ ایک بڑی اور طویل پلاننگ کا حصہ لگ رہا ہے انیشلی, اور ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ پوری سپورٹ ہے. یہ جو مذاکرات کا آغاز ہے کیا گیا ہے بھارت کی طرف, امریکہ کی طرف سے, اور پاکستان جو ہے وہ اس نے اس کو ویلکم کیا ہے. کل اسحاق ڈار صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے فیصلہ آپ کا کے, اس میں انہوں نے ایک رن ڈاؤن بھی دیا ہے کسی حد تک کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے, اور ہمارے جو معاملات ہوں گے ان کے اوپر, تمام دہشت گردی بھی ہے, کشمیر بھی, اور یہ ساری چیزیں وہ بات کریں گے. اب ہم اس کے اوپر بہت فرق ہے. یہ مذاکرات تو امریکہ کا آغاز اس کی طرف سے ہو جائے گا, لیکن ایونچولی ہوگا کیا پاکستان اس کشمیر سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لے گا, یا ہندوستان ہمارے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کہنا چھوڑ دے گا اور مقبوضہ نہیں کرے گا. ایک تو ہندوستان کا ڈیزائن ہے تسلط کا, تسلط جمانا چاہتا ہے اس پورے ریجن کے اندر, اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے. وہ اس ریجن کا اسرائیل بننا چاہتا ہے, وہ اس ریجن کا اسرائیل بن کے پاکستان کو, جو کہ ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹ ہے, اور وہ 25 کروڑ کے ایک, یعنی ان کی ایک ریاست کی آبادی 25 کروڑ ہے جو ہماری ریاست کی آبادی ہے. ایک چھوٹے ملک نے ان کی نزدیک, جس کو کہ وہ جنرل بخشی کہتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے, اس کی معاشی طور پر معاشی اعتبار سے اوقات کیا ہے, اس کی سماجی اعتبار سے کیا ہے, یہ تو ایک فلاں ٹٹ پونجیا ملک ہے. اور یہ اس طرح کے انہوں نے بڑے ڈیروگیٹری الفاظ جو ہے وہ ریسنٹلی میں نے دیکھے, اور مجھے بہت غصہ آیا. کبھی ہمارے پروگرام پہ آیا بھی کرتے تھے کہ زمانے میں. یہ یقین کیجئے کہ یہ ٹٹ پونجیا چھوٹا سا ملک جس کی آبادی 25 کروڑ ہے, اس نے آپ کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. آپ کے لیے پاکستان لوہے کے چنے ثابت ہوا ہے. آپ پاکستان کو نگلنا چاہتے تھے, اب آپ کچھ اگل بھی نہیں سکتے ہیں. آپ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے تسلط جمانا چاہتے تھے, پاکستان نے اس پورے ریجن کے اندر اپنا تسلط جما دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خواب اور خیال ہے ہندوستان کا, اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ ہے, اور پاکستان کو اس پہ آگاہ رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے. ہندوستان کچھ بھی کر سکتا ہے, اس مذاکرات کی آڑ میں پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے, پاکستان کو انٹرنلی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو بھی استعمال کر کے آگے جا سکتا ہے, جو ہمارے سماجی طور پر, اندرونی طور پر جو فالٹ لائنز ہیں ان کو بھی استعمال کر کے ہمیں مزید کمزور کر سکتا ہے, کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس جنگ نے پاکستان کو یونائٹڈ کیا ہے. ایون وہ اکاؤنٹس جو کہ انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف مہم چلا رہے تھے, ان کو بھی پاکستان کی پبلک اور پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹ کے پیچھے جو ہے وہ ان کو جھکنا پڑا, اور ان کو اپنا نیریٹو بتانا پڑا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جنگ ہم نے جیتی اور وارئرز اور یہ وہ, نہیں, معذرت, آپ نے نہیں جیتی یہ جنگ. آپ اس جنگ میں آپ کے کچھ اکاؤنٹ جو تھے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے تھے. یہ جنگ پاکستان کے عوام نے جیتی ہے, یہ جنگ ان لوگوں نے جیتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہے تو پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے. یہ ان لوگوں نے یہ جنگ جیتی ہے. تو اس کا کریڈٹ کسی کو لینے دیا بھی نہیں جائے گا, دیا بھی نہیں جانا چاہیے. جو لوگ باہر بیٹھ کے ولاگرز اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنگ جیتی اور ہم نے نیریٹو بنایا, آپ نے کوئی نیریٹو نہیں بنایا. آپ اس نیریٹو میں کھڑے تھے جو پاکستان مخالف تھا, لیکن پھر پاکستان کے عوام کی وجہ سے آپ کو اس نیریٹو سے ہٹنا پڑا ہے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا, امریکہ اس کی سپورٹ میں رہے گا. اب ٹیبل کے اوپر جو بات چیت ہونی ہے, اس ٹیبل کے اوپر پاکستان کو طے کرنا ہے کہ آپ نے جو کس طرح سے اس کو آگے لے کے جانا ہے. آپ نے ایک جنگ جیتی ہے, اس کو میز کی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جیتنا پڑے گا. پلاننگ کرنی پڑے گی باقاعدہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے معاملے کو UN ریزولوشنز کے تحت جو ہے وہ وہاں استصواب رائے کے ذریعے سے, جو UN ریزولوشنز ہیں ان کے ذریعے سے اس کو کامیاب کروائے. تو کریٹیکل ٹائم جو تھا وہ تو جنگ تھا, وہ تو پاکستان نے جیتی. کریٹیکل کا ٹائم اب
اب شروع ہو رہا ہے پاکستان کے لیے کہ جب ہماری جو جتنی فالٹ لائنز ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، جتنے ہمارے جو بیانیے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے، جتنی ہماری ریاست کی مسائل ہیں ان کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے، اور اس میں پاکستان کو جو ہے وہ ایک بہت آگے جا کے سوچنا پڑے گا نیریٹو کے جنگ کے اوپر بھی، اور پاکستان کو یہ جو مذاکرات ہیں اس کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت آگے جا کے سوچنا پڑے گا. ہمیں انٹرنلی جو ہے بہت دیکھنا پڑے گا، خاص کر کے کل ابھی مودی جو ہے اس نے جو کل سپیچ کی اس نے کہا جی پاکستان کو منہ کی کھانی پڑ رہی تھی اس لیے وہ یہاں وہاں بھاگا. اس نے بہت کوحرام کہنا چاہتے کوحرام برپا کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جنگ بندی ہوئی. پاکستان نے جنگ بندی کے لیے نہیں کہا، ورنہ جب پاکستان یہ سب فتح حاصل کر رہا تھا تو امریکہ کو یہ نہ کہنا پڑتا. امریکہ سے کس نے رابطہ کیا یہ آنے والے دن جو ہیں وہ بتائیں گے بھی، لیکن وہ مودی سرکار نے رابطہ کیا کہ ہمیں بچائیں، اور امریکہ پھر کود پڑا اور امریکہ نے ریسکیو کیا ہندوستان کو. تو یہ وہ سنیریو ہے جس میں پاکستان ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مضبوط پوزیشن پاکستان کی یہ ہے کہ سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، چائنا ہو، ریجن کی جتنی، ایون افغانستان، اور اس پہ پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کو کیسے انگیج کرنا ہے، مزید کرنا پڑے گا ان کو انگیج آپ کو. تو یہ ریجن جو ہے اس کے اندر زیادہ قوت پاکستان کے جو بیانیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. انٹرنیشنلی بالکل جو بھی یورپی ممالک ہیں یا ان کے ساتھ کچھ یورپی ممالک اور اسرائیل اور امریکہ بالکل ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ چین بھی ہے، ترکی بھی ہے، اور ریجن کے جو پاورز ہیں وہ بھی ہیں. لیکن جو سپورٹ کے لیے کھڑا ہے اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چین کھڑا ہے، جو ہماری جن کے ساتھ لازوال دوستی ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں جس کو کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. لیکن بھارت کی شکست ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی ٹویٹ پہ مان بھی رہے ہیں، لیکن ایک نئے حملے اور ایک نئی جنگ کے آغاز کی بات بھی ساتھ کر رہے ہیں. نظر رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.